نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اب ہم جب قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر حاکمیت ہو تو فساد ہو جائے گا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، نہ کہ اگر ایک سے زیادہ حکام ہوئے تو فساد ہوگا، نہ اللہ کے علاوہ اگر حاکمیت ہوئی تو فساد ہو جائے گا۔ کیوں فساد ہوگا؟ اس لیے کہ خود اللہ کو چھوڑ کر نظام عالم، نظام ہستی، نظام زمین، نظام انسان، نظام معاشرت، نظام اجتماع، یہ اللہ کے سوا اگر کسی اور کے اختیار میں چلا گیا تو فاسد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور اس وقت فساد جو پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جیسا دعائے عہد میں کہا گیا ہے، بیان فرمایا گیا ہے کہ امامت کا جب ظہور ہوگا، اس ظہور امامت کے وقت امام کے فرائض میں سے ایک یہ ہوگا کہ زمین جو فساد میں گھر چکی ہے، بر و بحر کو فساد نے گھیر لیا ہے، امام کا کام آ کر اس فساد کو ختم کرنا اور اس کی اصلاح کرنا۔ فساد زمین و آسمان، یہ فساد زمین و آسمان کہاں سے پیدا ہوا؟ بِأَيْدِ النَّاسِ، لوگوں نے یہ فساد پیدا کیا تھا، انسانوں نے زمین و آسمان کے درمیان جو فساد قائم کیا تھا، ہر طرح کا فساد، عدل و انصاف میں فساد، دولت و ثروت میں فساد، پیداوار میں فساد، تقسیم و توزیع میں فساد، اور اسی طرح حقوق میں فساد، روابط میں فساد، ہر چیز کو فساد گھیر لے گی، تعلیم و تعلم میں فساد، عورت مرد بچہ سب فساد کا جب شکار ہو جائیں گے، امامت سے آ کر اس فساد کو دھویا جائے گا۔ یہ فساد کون قائم کرے گا؟ یہ فساد جو بر و بحر کو گھیر لے گا، یہ بِأَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں سے یہ فساد قائم ہوگا، یہ فساد لوگ قائم کریں گے، وہی قرآن کریم میں ہے۔ یہ فساد کیسے برپا ہوگا؟ جب اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں گے، اس کی طرف جائیں گے، تو خواہ نخواہ لوگ بھی فاسد ہو جائیں گے، زمین و آسمان بھی فاسد ہو جائیں گے، حکام بھی فاسد ہو جائیں گے، حکومت بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہ فساد ممکن ہے، مثلا جیسے فرضی باسیں کی جاتی ہیں، عموماً دینی نصاب میں یہ ایک ضعف ہے کہ فقہی مباحثوں یا اعتقادی فرضی شقوں کے بارے میں ساری بحث کی جاتی ہے، یعنی فرضی مسائل جو بالکل روئے زمین پر نہ تاریخ میں کسی کو پیش آئے ہیں اور نہ پیش آئیں گے آئندہ، لیکن بحث میں، علمی بحث میں وہ شقیں لحاظ کی جاتی ہیں، فرض کی جاتی ہیں، اور ان کے لیے دلائل لائے جاتے ہیں، اور زیادہ وقت پڑھنے پڑھانے والوں کا زیادہ وقت اسی پہ لگتا ہے۔ زیادہ وقت سے مراد یعنی سال ہا سال اور کئی عمر ان کی انہی فرضی دین کے اندر گزر جاتی ہے، اور مبتلا بے مسائل کی طرف سرے سے توجہ نہیں کرتے کہ یہ جو فساد زمین کے اندر آ جائے گا، بر و بحر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، امامت سے فساد کا خاتمہ ہوگا، ظہور امام سے فساد کا خاتمہ ہوگا اور زمین کی اصلاح ہوگی۔ فساد کے بعد زمین اصلاح ہو جائے گی، اصلاح یعنی خاتمہ فساد ہو جائے گا۔ یہ فساد کہاں سے، کیوں؟ مثلا فرضی بات اگر کریں ہم، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جیسے یہی آیا جو توحید کے لیے پیش کی جاتی تھی، ہمیں یاد ہے جب اساتید اس کی تدریس کرتے تھے تو ساتھ یہ فرضی شقیں پیش کرتے تھے کہ اگر دو الہ ہوں، وحدانیت الوہیت کے لیے کہ زمین کے اندر ایک خدا ہے اور دو نہیں ہے، توحید ثابت کرتے تھے، توحید ذات، اللہ ایک ہوگا، الہ کی بات نہیں کرتے تھے، اللہ کی ذات ایک ہے، یعنی اصل خالق و مالک کائنات کی بات کرتے تھے، حاکمیت کی طرف بات کو
لے کر نہیں جاتے تھے، چونکہ اس سے پہلے ان کے اساتید اور بزرگان نے اسی طرح اس آیت کا معنی کیا ہوا تھا، اور ابھی بھی سب جو یہ آیت پڑھیں تو فوراً سب کے ذہنوں میں یہی بات آ جاتی ہے کہ اگر دو خدا ہوں، دو خدا کی بات نہیں ہو رہی ہے، دو حاکم کی بات ہو رہی ہے، اور دو حاکم کی بھی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے علاوہ حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں غیر الہی حاکمیت کی بات ہو رہی ہے، نہ ایک خدا کی اور نہ دو خدا کی، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر حاکمیت ہوئی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہ کہیں کہ لو کان فیہما الہ الا اللہ تو بھی لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ ایک الہ ہو یا اللہ کے علاوہ کئی الہ ہوں لیکن ہوں وہ خدا کے علاوہ، تو یہ فاسد ہو جائے گی زمین و آسمان۔ یہاں یہ فرضی شق لحاظ کی جا سکتی ہے۔ خب اگر جو فساد ہونا ہے کیوں ہونا ہے، اول فرض کریں گے کہ ہم یہ اگر آلہہ ہوئے یا اللہ کے علاوہ کوئی اگر حاکم زمین ہو تو کیوں فاسد ہو جائے گی زمین۔ ہم مثلا اچھے لوگوں کو، پاک پاکیزہ لوگوں کو، صاف ستھرے لوگوں کو حکومت دیتے ہیں، حاکمیت خدا نہ ہو، یعنی نہ اللہ کی طرف سے منسوب حاکم ہو، نہ اللہ کا قانون ہو اور نہ اللہ کے احکام ہوں، اس میں غیر اللہ، حاکمیت غیر خدا، الوہیت غیر خدا کا مطلب یہ ہے کہ نہ قانون خدا کا ہو، نہ معیار اللہ کا ہو، نہ نظام اللہ کا ہو، نہ حکومت اللہ کی ہو، مکمل طور پر یہ غیر الہی ہو۔ یہ نظام، قانون ان کا اپنا بنا ہوا ہو، حاکم ان کا اپنا چنا ہوا ہو، اور نظام ان کا، معیار بھی ان کا اپنا قائم کردہ معیار ہو۔ اس فرض میں بحث ہو رہی ہے، ورنہ اگر قانون اللہ کا ہو، جس معیار کے مطابق حاکم بنایا گیا ہے وہ معیار بھی اللہ کا ہو اور حکومت اللہ کی ہو، اس کو نہیں ہے یہ آیا شامل، چونکہ وہ حکومت الہی ہے، وہ امامت کے نظام کو شامل نہیں ہے۔ امامت کے نظام اگر زمین کے اوپر ہم حاکمیت خدا فرض کر لیں، مثلا حاکمیت خدا ہوگی حاکمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، یا امام معصوم ہیں یا اولی الامر ہیں، اولی الامر کے ذریعے سے ہو یا رسول اللہ کے ذریعے سے ہو، دو شکلیں حاکمیت کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم میں سے اولی الامر جو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے اولی الامر، اور رسول اللہ اگر حاکم ہیں تمہارے، اور اولی الامر اگر حاکم ہے تمہارا، جس کو اللہ نے صاحب امر اختیار امر دیا ہے اور آپ پر اطاعت اس کی واجب ہے، اس صورت میں فساد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ حاکمیت نہیں ہوتی، اللہ کی نہیں ہے، رسول اللہ کی نہیں ہے اور اولی الامر کی نہیں ہے، خوب اگر صالحین پارلیمنٹ میں آ جائیں اور قانون بنائیں تو فساد روکا نہیں جا سکتا۔ یہ جو قرآن فرما رہا ہے کہ اگر حکومت اللہ کے علاوہ ہوئی تو فساد یقینی ہے۔ یہ فساد اگر ہم صالحین کے ذریعے سے لحاظ کریں تو یہ، لیکن یہ صالحین اللہ کی طرف سے نہ ہوں، اولی الامر نہ ہو، انبیاء نہ ہوں، ائمہ نہ ہوں، الہی معیار پر نہ ہوں، لیکن لوگ ان کو چنیں۔ لَوَاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ یا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے اگر حق نے لوگوں کی پیروی کی۔ خوب لوگ اگر صالحین بھی چن لے تو بھی فساد ہو جائے گا، فساد سے نہیں بچ سکتے آپ۔ کیوں نہیں بچ سکتے؟ اس لیے کہ فساد ذات میں ہے ان کے۔ جب اللہ سے ہٹیں گے، جو ہی دین سے دور ہوں گے، آپ علیحدہ سے لوگ بیٹھ کر قانون بنائیں گے، یہ فاسد قانون ہوگا۔ بہترین پارلیمنٹ بھی ہوگی تو فاسد ہوگی، وہ غلط قانون بنائے گی، ظالمانہ قانون بنائے گی، زمین و آسمان میں فساد ہو جائے گا۔ خوب کیا آج امریکن پارلیمنٹ کی وجہ سے دنیا میں فساد نہیں ہے؟ کیا یورپی پارلیمنٹوں کی وجہ سے دنیا میں فساد نہیں ہے؟ خود ان کے اپنے ممالک میں فساد نہیں ہے، باقی دنیا میں فساد نہیں ہے جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں؟ ان قوانین کی وجہ سے کیا زمین کا حشر کر دیا انہوں نے، حتیٰ ماحولیات کو فاسد کر دیا ہے، زمین کے ارد گرد کی فضا کو فاسد کر دیا ہے۔ اگر یہ حکومت الہی ہوتی زمین کے اوپر
تو یہ ماحول فاسد نہ ہوتا. ابھی موسمیات بتا رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، پانی تمہارا ختم ہونے والا ہے، گلیشیئر تمہارے گلنے والے ہیں، پگھلنے والے ہیں، قطبی برفیں پگھلنے والی ہیں، سمندروں کے پانی زیادہ ہونے والا ہے، زمین کا حرارت کا درجہ بڑھ رہا ہے، اور مسلسل وارننگ پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اب اتنی عمر رہ گئی ہے زمین کی، اس کے بعد یہ تباہ کون کر رہا ہے زمین کو؟ یہ وہ بت تو نہیں کر رہے ہیں ہندوؤں کے جو مندر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو لا ینفع ولا یضر، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، وہ تو بیچارے ساکت جامد بے اثر. ان کی پوجا کریں تو بھی بے ضرر ہیں، پوجا نہ کریں تو بھی بے ضرر ہیں. کون ماحول خراب کر رہا ہے؟ یہ حکومتیں، حکام، حکمران. چونکہ حکومتیں غیر الہی ہیں، ان حکومتوں نے صنعتی دوڑ میں مخرب اسلحہ انہوں نے بنایا ہے، انسان کی تباہی کا ساز و سامان انہوں نے بنایا ہے، انسانی ماحول، زیست کے ماحول کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. اب حیات زمین پہ خاتمے کے قریب ہے ان فاسد حکومتوں کی وجہ سے. اور قرآن یہی فرما رہا تھا کہ جب تم زمین پہ غیر اللہ کی حاکمیت کی طرف جاؤ گے تو زمین و آسمان دونوں فاسد ہو جائیں گے. اور یہ فساد آج ملموس ہے. آپ علماء سے نہ پوچھیں کہ زمین کا ماحول فاسد ہو گیا، آپ سائنسدانوں سے پوچھیں، آپ ان امریکی سائنسدانوں سے پوچھیں، آپ ناسا سے پوچھیں، آپ ان فلکیات کے ماہرین سے پوچھیں، آپ موسمیات کے متخصصین سے پوچھیں، آپ ان سائنٹسٹوں سے پوچھیں کہ زمین کا ماحول اس وقت کس صورت میں ہے. وہ آپ کو آگاہ کریں گے پانی کتنا فاسد ہو گیا تمہارا، ہوا تمہاری کتنی آلودہ ہو گئی ہے، اور کس طرح تمہارے لیے زیست اور حیات کا دائرہ تنگ ہو گیا ہے. اس وقت یہ تشعشعات، ایٹمی تشعشعات، انہوں نے کیا حشر کر دیا ہے، یہ عام بشر کو معلوم نہیں ہے کہ ایٹمی تشعشعات نے، ریڈیو ایکٹیو نے، یہ ویوز نے انسانی ماحول کے اوپر کیا اثر ڈالا ہوا ہے. اور یہ بیماریاں اور یہ باقی جو زمین کے ارد گرد موسمیات کا نتیجہ، یہ فساد ہے جو حکومتوں نے، غیر الہی حکومتوں نے کیا ہے. اگر یہ الہی حکومت ہو، اگر یہ امامت کا نظام ہو، زمین بھی سالم، آسمان بھی سالم، منفی ہننا جو ان کے درمیان میں رہتا رہائش پذیر ہے، منفی ہننا جو اس کے درمیان رہائش پذیر و مقیم ہے، وہ بھی فساد سے خالی ہے. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے